بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ شب معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع عریض محل پر سے گزرے تو اس کی مطر فضاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھیگی بھیگی خوشبوئیں نے صرف یہ کہ محل کے محلوں کو مہکا رہی تھی بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی شتابی عطا کر رہی تھی۔ آپ نے متوجہ ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، فرعون کے گھر والوں کی معیشت اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ اس کے معصوم پھولوں جیسے بچے زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ دراصل یہ ایک قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی تھی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتی۔ وہ شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلام اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے جو لوگ تھے ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا۔ اسی لیے وہ جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزا دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوک کر سرعام بازاروں میں لٹکا دیتا اور ان کو سزا دیتا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ فرعون کی ایک خادمہ اور اس کی بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب بھی سنتے کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے ہیں اور فرعون ضج ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ چل جائے اور وہ انہیں عذاب کی چنگی میں نہ بھیج دے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خاتون کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کے نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت یہ بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو حیران رہ گئی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا، وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو سب کو اور تیرے باپ کو بھی روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر بھی لڑکی حیران رہ گئی اور چلانے لگی۔ فرعون کی لڑکی نے پھر فرعون کو اطلاع دے دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لے لیا اور اپنی خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ساری تحقیق کی اور پوچھا، مجھے اطلاع ایسے ملی ہے؟ تو خادمہ نے جواب دیا کہ تو میرے سوا بھی کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
جی ہاں یہ بات درست ہے۔ خاتمہ نے کہا جی ہاں یہ بات درست ہے۔ خاتمہ نے فرعون کو جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بھڑک گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ ظالم اپنے سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور اس کو دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینک دوں گا اور آخر میں تجھے بھی نذر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا بے بس پھرتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کرواتی ہے، کبھی ریڈیو، کبھی ٹیلی ویژن، کبھی اخبارات میں۔ اس طرح محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ یہ جذبہ حیوانوں میں، پرندوں میں اور درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ممتا کا جذبہ جو ہوتا ہے۔ مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی۔ اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ اس ظالم نے اس کے بچوں کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تو مان کہ میں ہی رب ہوں۔ موسیٰ کے دین سے پھر جا اور تو یہی مان کہ میں ہی رب ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لیکن اس مومنہ خاتون نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا رب اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ یہ خاتون نہ تو ایمان کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی، لہٰذا اس نے ایمان کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو فرعون کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، میرا رب صرف اللہ ہی ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس ذات پاک پر تو میری جان بھی قربان ہے، البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں اور تجھے تیری اور تیرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے اس کے سامنے اس کے معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم بچوں کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑے گی اور مجھے کہے گی کہ تو ہی میرا رب ہے، لیکن اتنا پختہ ایمان اس کا، سبحان اللہ، کہ اس نے کہا کہ نہیں، میرا رب صرف اللہ ہی ہے، تیرا بھی رب اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ کی بندی، صبر و تحمل کا مجسمہ بنی رہی اور اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اسی طرح پھر اس کے دوسرے بچوں کو بھی پھینک دیا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی اور صبر کے ساتھ کام لیا اور اپنے ایمان پہ قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ بھی ڈال دیا، وہ بھی اسی آن میں جل گیا، ان کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ فرعون نے دیکھا کہ جب اس نے ٹس سے مس نہیں کی۔ اسی طرح چوتھے بیبی کی جب باری آئی تو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، تو فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا، انہوں نے چھین کر اس کو بھی اس میں ڈالنے لگے، تو ماں کا صبر لبریز ہو گیا اور رونے لگی۔ تو بچے نے ماں کو کہا کہ امی جان صبر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ کی راہ میں قربانی افضل نیکی ہے۔ تو پھر وہ اس کو صبر آیا اور آخر میں پھر اس کو فرعون نے بلا کر کہا کہ عقل ٹھکانے آئی، اب بتا تیرا رب میں ہوں یا وہ؟ پھر اس نے وہی کہا میرا رب وہی ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ لہٰذا جب اس کو بھی اس میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی
ایمان کا اظہار کر دیا اور اس سے فرعون نے اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا صبر کرنے والا اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک سب کو ایمان والا بنا دے۔